نقلی حوالے انہوں نے دیے ہیں. انہوں نے تحقیق کی تھی خود، جس سے معلوم ہوا کہ جھینگا سمندر میں مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ کیڑے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی عملاً حرام کے برابر. اور جب یہ بات ہوئی کہ مکروہ تحریمی ہے جھینگے کا کھانا، تو باقی جو فقہا ہیں، باقی جو ائمہ ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی یہ چیزیں جائز ہیں سوائے بعض چیزوں کے. مثلا سمندر میں بھی کوئی سور ہوتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا باقی جو چیزیں ہیں سمندر کی جائز ہیں. جب ان حضرات کے ہاں جواز ہوا اور ہمارے فقہا کے ہاں، حنفی فقہا کے ہاں اس کا عدم جواز ہوا، یعنی ہمارے نزدیک گویا کہ وہ حرام ہوئی، مکروہ تحریمی، اور ان کے ہاں وہ جائز ہوئی، تو اس پہ فقہا نے کہا کہ ان چیزوں کو کھایا تو نہ جائے. ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ کھایا تو نہ جائے، کیونکہ کھانے میں تو حلال اور حرام کی بہت خوب تمیز رہنی چاہیے. البتہ تجارت اس کی جائز ہو جائے گی، کیونکہ باقی فقہا کے یہاں اجازت ہے نا اس کے کھانے کی بھی، تو ہم کہیں گے کہ تجارت اس کی جائز ہے. اگر خریدا جائے، بیچا جائے تو یہ پیسہ جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جو شدید ناپسند ہے نا شریعت کو چیز، اس پہ تو گناہ ہوگا. باقی مکروہ تنزیہی چھوٹے درجے کی چیزیں ہیں، وہ اس گناہ کا تو ایسے ہے جیسے کسی نے وضو کیا معاف ہو گیا، نماز پڑھ لی معاف ہو گیا. یہ اور ایک بات اصول کی اور خیال میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں شریعت نے ان میں شک کا اعتبار کیا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں اس میں شک کا قطعاً اعتبار نہیں کیا. مثلا شریعت نے اگر شک پیدا ہو جائے کہ یہ زمین پاک ہے یا ناپاک، تو جب تک یقینی طور پہ 100% اس کی ناپاکی کا پتہ نہ ہو وہ پاک ہی. کسی انسان کو شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں پہلی حالت دیکھ لے، اگر وہ وضو سے تھا تو یقیناً اب بھی وضو سے ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، شک میں پڑے ہی نہ. پتہ نہیں یہ چادر پاک ہے ناپاک ہے، تو ظاہر میں دیکھ لو اس چادر کو کہ اس پہ کوئی داغ دھبا کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو پاک ہی ہے چادر. خام خواہ اس چکر میں ہی نہ پڑے کہ ناپاک. کپڑوں کا بھی یہی ہے کہ کپڑوں پہ شبہ ہو گیا اس سے، میں اپنی بات ذرا پوری کر لوں، کپڑوں کا اسے شبہ ہو گیا پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک، تو اچھی طرح دیکھ لے تحقیق سے، ظاہر میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، شریعت کہتی ہے یہ پاک ہی ہیں، خام خواہ سے شک ہو گیا. اب اسی لیے بعض چیزیں جو لکھی گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کتاب و سنت سے ہر چیز کا ثبوت ہونا چاہیے، وہ کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملے گا. وہ بعض چیزیں نفسیاتی طور پہ، مثلاً فقہا نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے کپڑے اسے شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کرتا، یہ شلوار، یہ پاجامہ، یہ قمیص پاک ہے ناپاک ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھ لے، اور اگر پھر بھی اطمینان نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی پکڑ کے اس کپڑے کو دھو لے اور آ کے پہن لے. یہ اب کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شبہ پڑ جائے گا تو اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ یار دھو لیا بس ختم کرو اس قصے. کوئی شرعی مسئلہ نہیں، یہ تو صرف لوگوں کی نفسیاتی طور پہ علاج کے طور پہ لکھا گیا. اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت میں کتاب و سنت میں ثبوت نہیں، تو کتاب و سنت میں نہیں، یہ تو عقل کے مطابق ہے. صحیح عقل تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ جب کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تو ختم کرو، قصہ پاک، کپڑا پاک ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے کہا ہے کہ کہیں شک اور شبہ بھی پڑ جائے تو دور ہو جاؤ، مت قریب جاؤ ان چیزوں کی. مثلا نکاح کے بارے میں، جہاں کسی کی شادی ہونی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو اور تم جو لڑکا یہ شادی کر رہے ہو، تم دونوں کو فلاں عورت نے دودھ پلایا تھا 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 15 سال پہلے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے نا. تو اس پہ فقہا نے شک کا اعتبار کیا ہے شریعت نے، اس لیے کہ نکاح اور بہن بھائی کا علیاذ باللہ اگر ہو جائے بہت بڑے فساد کی بات ہے. شریعت کہتی ہے شک کو ترجیح دو، چھوڑ دو. اور اسی طرح ذبیحہ ہے کہ کسی جانور کے ذبیحے کے بارے میں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ حلال گوشت ہے حرام گوشت ہے، شریعت کہتی ہے شک کو ترجیح دو، چھوڑ دو، نہ اس حرام کے قریب جاؤ، کوئی اور صورت اختیار کر لو. یہ اسی طرح جب یہاں شبہ پڑ جائے کہ یہ کیڑا ہے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، تو آدمی بچے زیادہ بہتر. اس مسئلے کا دوسرا حل میں نے عرض کیا آپ. اچھا تو یہ آج کل یہاں پہ جو ہے نا اسموکنگ کا بڑا رواج ہے، بلکہ پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے. تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ کم گناہ ہے اس لیے کر لینا چاہیے. اسموکنگ کے بارے میں ذرا مطلب تھوڑا سا فرمائیں کہ یہ مطلب
किस मकरूह में आती है, मकरूह तहरीमी में है कि जिस मकरूह है? मैं इसके जवाब जो शरन कायदा है उसके तहत अर्ज कर देता हूँ, इसे गौर से सुनिएगा। देखो भाई, तंबाकू जिस तरह दीगर चीजें खाने पीने की हैं, पानी है, सेब अनार हैं, पालक है, सब्जी है, जो भी अल्लाह ने चीजें जायज खाने पीने की दी हैं, तंबाकू भी उन्हीं की तरह एक चीज है। और दीगर खाने पीने की चीजों की तरह ये भी मुबाह है। अगर कोई शख्स सिगरेट किसी खास नीयत से पिए तो गुनाह सवाब का फैसला अलग है, मगर सिगरेट का पीना जायज है, मुबाह है, उसमें कोई गुनाह नहीं, ना मकरूह तहरीमी ना मकरूह तंजीही, कुछ नहीं। और इस बात को, इस फतवे को लिखा है मुआशी रहमत साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में, और उन्हीं से मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। और वो कहते हैं कि सिगरेट का पीना, तंबाकू जो है ये मुबाह है। और अमली जिंदगी में आप देखें तो जितने हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, अक्सरियत उनकी तंबाकू वाला पान खाती, तो तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी से ज्यादा तंबाकू उसमें नुकसानदेह होता है जो बराह रास्त मैदे में जाता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर उलमा जो आते हैं वो भी तंबाकू वाला पान खाते हैं, और पीली पत्ती किससे भूली हुई है, सब खाते हैं। तो अगर ये मकरूह काम ही है ऐसे, तो ये सारे हजरात उस मकरूह पे इसरार क्यों करते हैं? अलियाज़ुबिल्लाह, मकरूह पे इसरार कहां से कहां बात पहुंच जाती। तो जब ये मुबाह हुआ, जायज हुआ, तो अब यहां पिए, कोई हिंदुस्तान में पिए, ये उसकी अपना मामला, शरीयत को इस सिलसिले में इतने नहीं है कि कहती है इस और खाने पीने की चीजें ये भी। अब रह गई उसकी दूसरी बात कि कोई आदमी किसी खास नजरिए से पीता है, अलियाज़ुबिल्लाह, वो नशे की वजह से पीता है, उसमें नशा शामिल कर लेता है, तो जो चीज शामिल कर रहा है वो हराम उस वजह से। बाकी सिगरेट के पीने में इतना तशद्दुद नहीं करना चाहिए। वो अगर कोई नहीं पीता बहुत अच्छी बात करता है, बड़ा ही नेक है, बड़ा ही पाक साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे ना कहा जाए कि जरूर भी पी ले, कोई मुस्ताहब के दर्जे में है, और जो पी रहा है उसे खाम खा तंग भी न किया जाए, कोई हराम काम नहीं है, हत्ता कि मकरूह भी नहीं है, क्यों खाम खा उस पर तनकीद की जाए। जी यहाँ पर कुछ मसाइल ऐसे हैं जैसे सूद का मसला है जी। सूद के बारे में कुरान में वाज़ेह तौर से फतवा फरमा दिया है, बहुत सारी आयतें हैं। सूद की डेफिनेशन पे लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लेते हैं कि सूद क्या है, जो आजकल है वो सूद नहीं। मेरा जो सवाल है एक्चुअली सूद से रिलेटेड है और मकान खरीदने के बारे में। यहाँ पर जब ये मकान जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, तो बैंक से सूद लेना पड़ता है। तो अक्सर सूदों में जो किराया है वो ज्यादा होता है और जो हम मकान लेते हैं उसकी सूद कम होता है। तो इस तरह भी लोग इसलिए माइल होते हैं कि मकान जो है वो हम बैंक से लोन लेकर के ले लें और उसके कुछ लोगों के नजदीक यहाँ पर आलिम नहीं है, वो उनके नाम जाके डॉक्टर लगा हुआ है, PhD है, उनके नजदीक पहला मकान जो आप लें उसमें सूद लेना चाहिए। और सूद की डेफिनेशन को उन्होंने पहला मकान जो अपनी जरूरत के लिए रहने के लिए लें वो जायज है, उसके लिए सूद लें। और जो सूद यहाँ पर हम दे रहे हैं 7%, सॉरी सूद जो आप दे रहे हैं 7% या 8%, वो नहीं है जो पहले जमाने में 25-30% जो ऐसा हुआ करता था। तो ये सूद नहीं है, बल्कि जो पैसे की कीमत गिरती है हर साल, वैल्यू होता है उसकी मतलब उसको मेकअप कर रहे हैं। जो पैसा की कीमत कम हो गई उसी कीमत को बराबर करने के लिए 6-7% आप सूद दे रहे हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा करके चर्चा फरमाएं। असूली तौर पे आपसे जो बात अर्ज करने की है वो ये है कि एक असूली की बात तय कर लीजिए, दरख्वास्त कीजिए कि जिंदगी में देखभाल के जिस माहौल में आप रह रहे हैं इसकी वजह से अच्छी तरह सोच समझ के अल्लाह ताला से इस्तिखारा करके मशवरा करके 2-4 रकतें पढ़ के खुदा से मांग के किसी एक आदमी पर एतबार कर लीजिए कि फलां जो मुफ्ती हैं वो इस काबिल हैं, अल्लाह ने इतना इल्म उन्हें दिया है कि उनकी इल्म से उनकी सोहबत से मुझे नफा होता है, बस दीनी मसाइल उनसे पूछते रहिए। अगर वो शख्स
صحیح بات بتاتا رہے گا، اللہ اس سے بھی اجر دے گا، آپ کو بھی اجر دے گا، حتیٰ کہ غلط بات بھی بتائے گا تو اگر اس نے کوتاہی غفلت اس سے نہیں بتائی بلکہ اس بیچارے سے اجتہادی طور پہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، تو نہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہ آپ کی پکڑ. اور اگر وہ مفتی غلط تھا تو قیامت میں پھر بھی آپ کے پلڑے میں یہ بات تو رہے گی کہ اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا، اب آپ نے جو دیا تھا یہی تھا، اور کیا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے ہم کئی جگہ پہ یہی بات عرض کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی اہل علم میں سے کوئی آدمی ملے جس پہ بھی اعتراض ہو اس کے ساتھ جس پہ اعتماد ہو اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. مسائل نہیں سے پوچھتا رہے، ورنہ ہوتا کیوں ہے کہ مسائل میں کبھی کبھی وسعت ہے اور اس میں احتیاط ہے. تو بعض مفتی حضرات کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ وسعت اور گنجائش کو دیکھ کے فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے کر لیجیے. اور بعض حضرات جو ہیں وہ بہت احتیاط ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا. ہم اس کی مثال دیں آپ کو. آپ کسی مفتی سے پوچھیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے، اور اگر اس کے مزاج میں خود وسعت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے گنجائش کی چیزیں دیکھتا ہے یا یہاں کے ماحول سے ہی واقف ہے، تو وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت مل جاتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے بھی پیا، بیٹھ کے بھی پانی پیا. صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے پیا، بیٹھ کے بھی پیا. بات ختم ہوگی. اب دوسرا مفتی آیا اور اس کے مزاج میں احتیاط کا غلبہ ہے، یہ یہاں کے ماحول سے واقف نہیں ہے کہ یہاں کیسی کیسی صورتیں پیش آتی ہیں. آپ اس سے پوچھیں گے تو کہے گا بالکل ناجائز ہے بھائی، بیٹھ کے پانی پیو. تو دیکھا آپ نے بظاہر دونوں فتووں میں گڑبڑ ہو گئی. اور وہ یہ جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی کھڑے ہو کے پانی پیے تو اتنی بری بات ہے، چاہیے کہ اسے طے کر دے. وہ تو اب وہ احتیاط کی بات کر رہا ہے اور وہ گنجائش کی بات کر رہا ہے وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر جو گنجائش دے رہا ہے، اور ہے یہ بھی شریعت کے مطابق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں اپنے دور میں شریعت کی جو آخری حد ہے نا اس حد سے بھی 10 ہاتھ پیچھے لوگوں کو رکھتا ہوں تو بھی لوگ بھاگ بھاگ کے آگے جاتے ہیں اور میں پیچھے مارتا ہوں، پھینکتا ہوں. وہ فرماتے تھے یہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے مزاج مبارک میں تھی ایسی اپنی پبلک کے لیے آزادی چاہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، نرمی کی طبیعت کی، اور وہ بھی بالکل درست تھا. بلکہ ہم تو کچھ کہنے والے نہیں ہیں کہ درست تھا نہ درست تھا. بڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کے لیے بڑے مناقب و فضائل ارشاد فرمائے. انہوں نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ یہ حد ہے اور دیکھو اسے کراس نہیں کرنا، بس اس سے پیچھے پیچھے رہو. تو اس کا نتیجہ ان کی اپنی شہادت پہ منتج ہوا کہ انہیں لوگوں نے شہید کر دیا. تو یہ احتیاط کی بات الگ ہے اور وسعت اور گنجائش کی بات الگ ہے. ایک اصولی بات یہ ہے، اس لیے کہ جہاں بھی گئے ہیں امریکہ میں چند ایک مسائل ہر جگہ بڑا تعجب ہوا، ہر آدمی پوچھتا ہے. سود کا مسئلہ ہے، ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، ہر جگہ یہ سوال جواب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھے مفتی جو آپ کے یہاں آتے ہیں جس پہ بھی اعتبار ہو بس زندگی بھر کے لیے منتخب کر لیجئے، اللہ سے مانگے کہ اللہ دین میں اس سے رہنمائی ہم لیتے رہیں گے، آگے تو جان اور تیرا پروردگار جانے، مفتی صاحب جانے اور وہ جانے. اللہ کے اور اپنے درمیان ہمیشہ کسی نہ کسی کو رکھنا چاہیے. ہاں یہ گر کی بات آپ درج کریں. مطلب آپ دیکھیے اس نماز کی کیسٹ میں بھی کئی بار ہم نے کہا کہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، کہیں قیامت میں یار پکڑیں اور جوتے بنے گے تم نے یہ کیوں کہہ دیا. تو ادب سے اگر بولنے کی اجازت ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ اللہ یہ بھی تھے. کلاس میں جب 2-4 فیل ہونا تو پھر گھر آ کے بچہ یہ کہتا ہے ابو فلاں بھی فیل ہو گیا. اپنا تو بات ذکر کرتا ہے اس لیے کہ تعالی شانہ کے احکامات میں کون ہے جو اپنی طرف سے فتویٰ دیتا ہے. نقل ہو سکتا ہے کہ بھائی اس نے یہ فتویٰ دیا، اس نے یہ کہا ہے، تو اپنے اور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے. تو اس لیے اصولی بات تو یہ. باقی اس کے بعد دوسری مسائل جہاں تک سود کے معاملات کا آپ کی اس سوسائٹی میں تعلق ہے، 2 چیزیں اور سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس سود کی نوعیت وہ نہیں ہے جو ہمارے ممالک میں، پاکستان ہندوستان میں، بلکہ پاکستان کے ہی کہوں گا، پاکستان میں یا دیگر عرب ممالک میں، مسلمان ملکوں میں جہاں اسلامی حکومتیں نہیں مسلمانوں کی حکومتیں، دونوں میں فرق ہے. اسلامی حکومت اور چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت اور چیز ہے. ان کے ہاں اور یہاں میں فرق ہے کہ وہاں پر مجموعی اعتبار سے جیسا بھی ہے مگر اسلام کے احکامات غلبہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ کفر ہے
یہاں سب کے سب کفر کے احکامات. تو جب امامت کبریٰ بدل جاتی ہے، حکومت بدل جاتی ہے، کفر و اسلام کی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر شریعت کے جو ذیلی احکامات ہیں ان پہ فرق پڑتا ہے. اور یہ ذیلی احکامات میں سے شریعت کے یہ سود بہت بڑی چیز. اسی لیے جب ہندوستان میں فتوے اورنگزیب کے زمانے میں سود کے تھے نا، فتاوی عالمگیری میں، تو وہ اور تھے، اور جب کافروں کی حکومت ہو گئی انگریزوں کی ہندوستان میں تو وہ فتوے بدل گئے. کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا، تو دونوں کے بدلنے سے، حکومت کے بدلنے سے فتووں میں تبدیلی آ گئی اور فرق پڑ گیا. یہاں تک کہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ ہندوستان میں جمعہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دارالحرب جہاں کافروں کی حکومت ہو وہاں جمعہ ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جمعہ کبھی نہیں پڑھا، کہتے ہیں فرض ہو گیا تھا وہاں، اس کے باوجود نہیں پڑھا، اس لیے کہ حکومت کافروں کی تھی. یہ بات اگرچہ بہت ہی کمزور ہے. باقی فقہاء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ہی فرض مدینہ منورہ میں ہوا تھا، مکہ مکرمہ میں ہوا ہی نہیں، لہذا کافروں کی حکومتوں میں جمعہ پڑھا جائے گا. صحیح بات یہی تھی اور اسی پہ عمل ہوتا رہا ہے. سب جمعہ پڑھتے پڑھاتے رہے، مگر ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو مخالفت کی تھی ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل تھی. اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو ایک دوسری اصولی بات یہ کہ سود کے جو احکامات آپ کے یہاں ہیں اور جو ہمارے یہاں ہیں اس میں فرق ہے، قیاس نہیں ہو سکتا. تیسری بات، سود کا لینا اور دینا دونوں برابر نہیں ہے شریعت کی نظر. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، سود کا لینا بدترین چیز ہے، ہر حال میں بری، اور سود کا دینا بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں جواز کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ سود دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کی اصل ایک حدیث ہم آپ سے عرض کریں ایسی باتوں میں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور مدینہ منورہ میں وہ کاشتکاری کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سے پوچھا، ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے جب ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ کھردرے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی زمین ٹھیک کر رہا ہوں، کھود رہا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، ہل چلاتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے. تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے چوم لیے اور آپ نے فرمایا کہ فان یحبہم اللہ، دو ایسی ہتھیلیاں جن سے اللہ کو بھی پیار. اور معاذ رضی اللہ عنہ پہ قرض جب زیادہ ہوا تو وہ قرض والے آتے تھے مانگنے کے لیے، وہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے، کہلا دیتے تھے کہ ان کو گھر پہ نہیں. اور ایک دن تو ان لوگوں نے گھیر ہی لیا اور انہوں نے کہا کہ آج معاذ کو باہر نکال کے ہی رہیں گے، اسے باہر بھیجو. تو اس معاذ رضی اللہ عنہ کو آنا پڑا. تو لوگوں نے کہا تم ایسے آدمیوں کو جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اپنی شرمندگی سے چھپتا ہوں، میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہیں قرض نہ دیتا، کیا کرتا. تو پکڑ کے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے بھائی پہ قرض ہو گیا ہے، تم اس کی مدد کرو. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھے، کسی نے سونا کچھ لا کے دیا، چاندی لا کے دی، پیسے دیے کچھ نہ کچھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کا قرض تھا اس کے مطابق شیئرز انہیں دے دیے، حصے کر کے بانٹ دیا. اور آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ اور اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول معاذ کی زمین ہے، اس کے حل ہیں، اس کا مکان ہے، اس کے گھر کی چیزیں ہیں، انہیں بیچ کے آپ ہمارا قرضہ ادا کروا دیں، نیلامی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کی گر کی نیلامی، اس کی چیزوں کی، دیکھو اس کے مکان کی نیلامی نہیں ہو سکتی. یہ حدیث ہے جو بنیادی ضروریات کا تعین کرتی ہے کہ کسی شخص کی بنیادی ضروریات کیا ہیں. تو آپ نے فرمایا مکان ہر شخص کی بنیادی ضرورت، اور اس کی سواری ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کا باندی، اس کی باندی یا غلام اس زمانے میں بکتے تھے نا، فرمایا یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. اور شادی اس کی بنیادی ضرورت ہے، شادی کے لیے بھی کبھی کوئی پیسہ رکھتا ہی ہے. آج کل کی نہ ہو جو سادگی سے ہوتی تھی وہ. اور اسی طرح گھر کے اندر کے کھانے پینے کے برتن اور اوڑھنے بچھونے کی چیزیں اور اس کے کپڑے، یہ 6-7 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائی. آپ نے کہا یہ تو کسی صورت نہیں بک سکتی، اور ان سے زائد کوئی چیز معاذ کے پاس ہے تو مجھے بتاؤ.
اور آپ نے فرمایا اس کے معاش کے آلات، یعنی جن چیزوں کے ذریعے وہ معاش پیدا کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، ان چیزوں کو تو کوئی نیلام کر نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اس کے بعد کوئی چیز ہے تو مجھے بتاؤ تک اسے بیچ کے میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں. ان کے علاوہ کوئی چیز تھی کہاں؟ ان کی تو زندگی میں ضروریات تھیں، کوئی تعیشات تو ہوتی نہیں تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بنیادی طور پر یہ ضروریات زندگی قرار دی. اب ان ضروریات زندگی میں تعیشات سے ہٹ کے، یہ صاف واضح بات ہے بالکل کہ تعیشات سے ہٹ کے کسی شخص کو ضروریات زندگی کے لیے کبھی قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، اور وہ بھی سود پہ قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، تو اسے سود دینا ہے، لینا نہیں ہے. تو یہ حکم شریعت کا کم درجے میں آ جائے گا. پھر جب ضروریات زندگی آ جائیں گی تو پھر شریعت اس کو مزید ریلیکسیشن دے دے گی. اس کی مثال ہم آپ سے عرض کریں. جیسے کسی انسان نے فیکٹری لگائی، کام شروع کیا، اس نے $2 ملین اس میں ڈال دیے، اور 2 سال کا پروجیکٹ تھا، اور 2 سال میں ڈالر کی قیمت اتنی کم زیادہ ہوتی گئی کہ 2 سال بعد اس نے دیکھا تو $2 ملین لگا دیے، $500,000 اسے اور چاہیے. اب کرے کیا؟ اگر $500,000 نہیں لیتا یہ $2 ملین ڈوب گیا. اور اگر اس کو دوست میسر ہیں، مگر $500,000 کہاں اتنا دوست قرض دے سکتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی تجار، تو اب کیا کرے؟ اس پہ شریعت کہتی ہے کہ وہ لے لے سود پہ. آپ کے ان ممالک میں فقہا نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں لے لے اور اس سے اپنے اس سرمایہ کو بچائے جو پہلے وہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے. اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے بلکہ حکومت کے معاملات کا قصور ہے کہ انہوں نے قیمتوں پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا، کیوں آخر ایسے ہو گیا. آپ اس کی واضح مثال ہمارے ملک میں دیکھ سکتے ہیں. مثلاً ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے فرض کیجئے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، مل لگا لیے، اور مل میں اس نے 20 لاکھ لگا دیے، اور 20 لاکھ کا اسٹیمیٹ اس نے لگایا کہ اس وقت سیمنٹ اتنا بھاؤ ہے اس کا، اور سریا اتنے کا بنے گا، مشینری اتنے کی آئے گی، گورنمنٹ کی ڈیوٹیز اتنی ہیں، یہ سب چیزیں 15 لاکھ بنتے تھے. اسے کہا 5 لاکھ اور بھی رکھ لو، 20 لاکھ لگا لو. اور پتا چلا جناب کہ سال میں جو چیز تیار ہونی تھی وہ تو ہو رہی ہے 1.5 سال میں. اور جو 20 لاکھ تھے حکومت نے راتوں رات، یہ عملاً ہوا ہے کہ 160 روپے سیمنٹ کی بوری تھی، اور اگلے دن صبح مارکیٹ میں وہ 210 روپے کی بک رہی تھی. تو 50 روپے کا ایک رات میں فرق پڑ گیا. اب وہ شخص کہاں جائے؟ 2 سال بعد پھر کیا کرے؟ اب اسے مزید 10 لاکھ چاہیے، یا تو وہ اپنے 15-20 لاکھ یہ لگو لے، یا پھر 10 لاکھ کا. تو اس صورت میں حنفی فقہا نے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے اپنے اس مال کو بچانے کے لیے، اگر معاش ہے اس کی، تعیشات نہیں ہے، یعنی کہ پہلے 5 فیکٹریاں اور بھی چل رہی ہیں اس کی، اب یہ چھٹی کے چکر میں اگر معاشی طور پہ اس کا اسی پہ انحصار ہے تو وہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے، وہ اس کام کو کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. یہ شخص ضروریات زندگی سے بھی لاچار ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اسی طرح اس انسان کی سوائی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ دارالکفر ہے، دارالاسلام نہیں ہے. اور دارالکفر میں سود کے احکامات نسبتاً نرم فقہا نے لکھے ہیں. اور پھر دوسری چیز اسے دینا ہے، لینا تو نہیں ہے. تو اس طرح سے کہیں گے کہ یہ چیز مطلب اس میں ریلیکسیشن ہے. ہاں کوئی آدمی بچے، اس کے تقویٰ پہ تو کیا کہنے، اس کی نیکی ہے، اس کا ایمان ہے، زندگی اگر اس پہ گزارے گا تو اللہ کے اس کے لیے بڑا اجر ہے. مگر ہم مطلقاً حرام قرار دے دیں کہ بالکل منع یہ چیز نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا اتنا اعتبار کیا گیا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں مسلسل جماعت میں جو جاتا ہوں روز، تو یہ جس کا میں نے قرض دینا ہے یہ روز ہی مجھے ملتا ہے، 5 وقت کی نماز میں میرا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرمندگی ہوگی. کہاں سے کوئی شخص $1000 کماتا ہے یا 2000 کرائے کے مکان میں آرام سے رہ سکتا ہے، پوری زندگی گزر بسر سکتا ہے. لیکن کیونکہ اس طرح سے سود سے مکان لینے میں کوئی بڑا مکان مل جائے گا اور اس کی کچھ 200 بچت بھی ہو جائے گی 30 سال کے بعد، تو وہ لے لیتا ہے آپ کے پتے کی. تو کہاں سے اس کی بچت؟ یہ تعریف یہ اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ساری عمر ہو کر وہ کرائے لیتا ہے. جی مسجد میں آتا ہے وہ، اور اسے ڈر ہے کہ 5 وقت ہر نماز میں سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ مجھ سے تقاضا بھی کر لے گا.
تو فقہا نے لکھا ہے کہ اسے اپنی عزت کا بھی خوف ہو تو وہ سود کے قرض لے کے اپنی جان چھڑائے اس سے، اس لیے کہ مومن کی عزت کا، اس کے جان کا، اس کی راحت کا، ان چیزوں کا خیال صحیح ہے، مطلب ضروری ہے کہ کیا جائے۔ ایک شخص کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہوں تو کرایہ میں دیتا رہوں گا، میری آمدن یہ وہ، لیکن آگے کی اور چیزوں کا کیا ہوگا، آگے اولاد ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا پڑے گا، خود مجھے کچھ اور چیزوں کو سوچنا پڑے گا، تو وہ مکان جو بنیادی ضروریات زندگی میں سے یہاں کے ماحول میں وہ لے سکتا ہے۔ اسی شخص کو گنجائش ہونی چاہیے، اگر وہ گنجائش پہ عمل کرتا ہے تو اس انسان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور اگر وہ گنجائش پہ عمل نہیں کرتا، احتیاط کرتا ہے، سبحان اللہ یہ اس کا تقویٰ ہے، کوئی شخص کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ اس کی 2 مثالیں ہم آپ سے اور عرض کریں۔ اس کا تقویٰ ایسے سمجھیے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا کچھ پیسہ بینک میں بھی تھا، وہ آیا تو انہوں نے اس پہ، وہ پیسہ جس مد میں بھی تھا اس سے بحث نہیں ہے، اس پیسے پہ انہوں نے حضرت گنگوہی نگر اللہ برکتہ کو خط لکھا کہ حضرت یہ پیسہ وصول کروں یا نہیں، تو حضرت نے لکھا کہ آپ کے لیے وصول کرنا اس پیسے کا جائز ہے اور چھوڑ دیں تو بہتر۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے چھوڑ دیا، وہ پیسہ نہیں لیا انہوں نے۔ تو کسی نے جا کے گنگو میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت وہ تو پیسہ انہوں نے نہیں لیا، تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، ایک شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے تو کیا میں اسے منع کر دوں کہ متقی نہ بنے؟ تو تقویٰ کی بات الگ ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں خیال میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسے دقیق مسائل، ایسے باریک مسائل کبھی پیش آ جاتے ہیں، جیسے سورج کی دھوپ اور سائے کے درمیان کوئی لکیر کھینچنا دشوار ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی اس مقام پہ آ جاتا ہے، تو اس کی نیت، اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑی کاؤنٹیبل چیز ہے کہ اس کی نیت آخر کیا تھی۔ ہم جب قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو صرف اعمال ہی سامنے نہیں ہوں گے جو کچھ ہم کرتے رہے، اس کے ساتھ ایک ویڈیو الگ نیتوں کی بھی چل رہی ہوگی۔ ایک طرف ہوگا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو ویڈیو میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہا تھا، کس کو دکھانے کی سامنے آ جائے گا نا۔ ادھر تو ہم نے دیکھا کہ اس نے $10,000 مسجد میں دے دیے تھے، ساتھ ویڈیو یہ بھی آ جائے گی کہ یہ 10,000 دیے کیوں تھے، آخر وجہ اس کی کیا تھی، اللہ کے لیے دیے تھے، ویل اینڈ گڈ، اللہ کے لیے نہیں دیے تھے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کیا ہے۔ تو یہ اتنے مسائل جتنے بھی سود کے ان چیزوں کے، مگر ہاں آخری بات جو مزید عرض کرنا تھی وہ یہ کہ ان مسائل میں پرسنلی آدمی جب بات کرتا ہے نا کسی سے، تو جو اچھے صحیح معنی میں قابل اعتماد مفتی ہوتے ہیں وہ حضرات کبھی بھی ایسے نہیں کرتے کہ تم میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جہنم میں چھلانگ لگا لو، کوئی بھی اپنا کندھا نہیں دیا کرتا۔ اسے خود بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے فتوے سے اگر لوگوں کو گمراہی ملے گی تو کہاں سے معاملہ کہاں جا پہنچے گا، اس کی وہ احتیاط کرتے ہی۔ تو اس لیے اگر جو پرسنلی 1 to 1 بات ہوتی ہے تو پھر بسا اوقات ہوتا ہے کہ آدمی بتا دیتا ہے کہ دیکھیے اس چیز میں یہ گنجائش ہے یا شریعت نے اس کا اعتبار کیا۔ اسی لیے فقہا کئی مسائل کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ آدمی خود تو سمجھ لے مگر دوسروں کو نہ بتائے، کیونکہ لوگ اس گنجائش کے ناجائز فائدے اٹھانے لگتے ہیں۔ مذہب کی اتنی نالج بھی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو گزار سکوں، سیکھ رہا ہوں۔ قرآن میں یوں ہے کہ سود لینے جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہے، اور ہمارے یقین یہ بھی ہے کہ اللہ رزاق ہے جو ساری چیزوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو پورا کرنے والے ہیں، ساری چیزوں کا انتظام فرمانے والے ہیں، اور سود کے لیے انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مکان جو ہے وہ ہماری ضرورت کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں جو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اس میں مطلب پیرائے میں رکھ کر کے بات آپ کی نہیں ہم ارے نہیں، ضرور کوئی سوال کرنے میں کوئی عیب نہیں، پوچھنے میں کچھ عیب نہیں آتا تو ہم کہہ دیں گے نہیں آتا، اس میں کون سی بڑی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول الرجل لا ادری، کس شخص کا یہ کہنا کہ مجھے اس مسئلے کا حل نہیں معلوم، یہ بھی علم کی بات ہے۔ آپ کیا فرما رہے مطلب یہ کے بعد بھی بتا دیا کہ جو رینٹ کی لوگ بات کرتے ہیں وہ
ٹھیک ہے آج کے ٹائم میں دے سکتا ہوں میری نوکری ہے، لیکن آج 10 سال بعد کہ میرے لیڈر بچے ہوں گے، میں بھی نوکری نہ رہا میں ہوم بیک ہوتا ہوں، مکان اس طرح بنیادی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رینٹ دیکھیں وہ متبادل نہیں، مکان اگر میں اپنا خود سے بھی لیتا ہوں تو وہ 20 سال بعد جب پے آف ہو جائے گا تو اس وقت مجھے کوئی نکال دیں۔ جی اچھا، تو اس لیے پوچھنے پہ ہی دین چلتا رہتا ہے۔ آدمی کا اپنا اطمینان ہونا بڑی نعمت ہے خدا کی۔ یہ عورتیں آتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کی، اور خالصتاً وہ مسائل جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہیں یا عورت کے اپنے مسائل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتی تھی۔ تو آپ نے ایک موقع پہ منع تو کیا فرماتے، آپ نے کہا بہت ہی اچھی عورتیں ہیں یہ انصار کی، لم یمنعہن الحیا من الایمان، ان کی شرم و حیا انہیں ایمان پوچھنے سے بھی نہیں روکتی، یعنی اپنے بنیادی مسائل آ کے مجھ سے پوچھتی ہیں، تو ایمان ہی کا تو تقاضا ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کے مسائل، کیونکہ جس شخص کو پاک ناپاک رہنے ہی کا خاتون کو پتہ نہیں ہے، وہ باقی نماز ہے، عدت ہے، طلاق ہے، کتنے احکامات ہیں جو انہی کے ساتھ منسلک ہیں، یہ پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس لیے پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے دلائل ہیں الحمدللہ اس سے بات ہونی چاہیے۔ مگر دیکھیے جو آپ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو اس درجے کی لعنت قرار دیا ہے کہ اس پہ جنگ کا ارشاد فرمایا، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ ہے یہی بات، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ سود اتنا ہی بدترین گناہ ہے۔ اب اس میں ایسا گناہ 70 گناہ ہیں سود کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت شدید الفاظ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر جس چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس میں شریعت نے مجبوری کے تحت لوگوں کے حالات کے تحت ان مسائل میں تبدیلی کا بھی اجازت دی ہے، اختیار دیا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کیا مثال دیں، جیسے بنیادی طور پہ مردار حرام ہے، مگر شریعت نے کہیں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ تم اس مردار کو کھا سکتے ہو۔ الکوہل یہ بنیادی طور پہ اگر کھجور سے انگور سے بنایا گیا ہے، کشمش سے بنایا گیا ہے تو یہ حرام ہے، لیکن ان چیزوں سے 3 چیزوں سے حاصل نہیں کیا گیا اور کوئی آدمی پینے کا استعمال نہیں کر رہا، خارج میں کوئی اور الکوہل کی اس میں سے استعمال کر رہا ہے، تو شریعت سے کہتی ہے یہ درست ہے، کیونکہ اللہ نے اسی لیے یہ ریلیکسیشن ان احکامات میں رکھی ہے تمام میں، اور فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ قیامت تک اس دین کو چلنا ہے۔ ختم نبوت چیز ہی ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، 1000 سال بعد خدا کو بھی معلوم تھا جو مسائل پیدا ہو جائیں گے، 1500 برس کے بعد جو مسائل اس دنیا میں پیدا ہو جائیں گے ان کا بھی تو ہم اس شریعت میں دینا ہے، تو اسی شریعت نے بتا دیا یہ کام کرنے کا یہ نہیں کرنے۔ اسی لیے اسی وجہ سے یہ جو سپرے ہے جس میں الکوہل بھی شامل ہوتا ہے، انگریزی دوائیاں ہیں ان میں 86% الکوہل کی بھی ہوتی ہے، سب اسے جائز قرار دیتے ہیں، جتنے بھی اچھے پڑھے لکھے مفتی ہیں اسے سب جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت نے اس میں خود اجازت دی ہے۔ تو جو سود کا مسئلہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کے احکامات میں شریعت نے فرق رکھا ہے، آپ کے یہاں وہ احکامات میں بھی شریعت ہی کا حکم ہے جس کے تحت ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سود کی وہ جو وعید اتنی شدید آئی ہے، یہ ایک تو ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جبکہ وہ مجبوری کے عالم میں ہوں اور اپنی ضروریات کے لیے کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ وعید کے تحت نہیں آتے انشاءاللہ، جہاں تک ہمارے علم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سود لینے والے جو ہیں، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے کوئی وہ ایک ادارہ ہو، اور چاہے وہ کوئی ملک ہو، وہ سب کے سب خدا کے ساتھ جنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں علی عزب اللہ۔ یہ دیکھیے اس جنگ کے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو بنیادی طور پر کہی کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، رازق ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر میرے بھائی اس کے لیے ایمان چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان اتنا ہے تو ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو شخص سے بچتا ہے سبحان اللہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، کیوں سے کوئی روک سکے؟ غلط بات ہے، اس کا ایمان ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ کے باقی سارا سامان لے کے آ گئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، رد نہیں فرمایا، کیونکہ اندازہ تھا اس کا ایمان اتنا ہے کہ گھر میں نئی چیزیں رہیں تو بھی اس جھٹکے کو برداشت کر لے گا، ایمان اس کو سہ لے گا۔ شاک آبزرور یہ چیزیں ہیں۔ اور ایک آدمی سونے کا ڈلا لے کے آیا، ابو داؤد میں آیا ہے،
اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. پھر فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ صدقہ. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنا ڈلا اٹھا کر اسے مارا زور سے. اگر اس کے سر پہ لگ جاتا تو سر پھٹ جاتا. اتنا غصہ. آپ نے کہا لے جاؤ اسے. اور آپ نے فرمایا تم جوش اور جذبے میں آ کے سارا مال میرے پاس پہ آتے ہو, تم اللہ کے راستے میں خیرات کر لو, اور اگر میں کر دوں تو کل میں تمہیں دیکھوں گا یہاں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہو. منع فرما دیا نا, کیونکہ وہ ایمان جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا تھا وہ وہاں کہاں تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, بخاری شریف وغیرہ میں آیا کتابوں میں, کہ اللہ کے رسول میرا کوئی اولاد تو ہے نہیں, ایک بیٹی ہے بس, تو میں چاہتا ہوں, یعنی انہیں مرض ایسا ہو گیا تھا کہ لگتا تھا وفات ہو جائے گی, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جتنا مال اللہ نے مجھے دیا ہے سب خدا کی راہ میں دے دوں. تو آپ نے فرمایا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول 50% آدھا. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں. انہوں نے کہا وصولت اتنی تو اجازت دے دیں کہ 1/3 مال اللہ کے 1/3 حصہ مال کا اللہ کی راہ میں دے دیں, باقی اپنی بیگم کے لیے, بیوی بچی کے لیے چھوڑ دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر, تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں اور یہ بھی بہت زیادہ. اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائیے جو آپ سے عرض کرنا تھی. آپ نے فرمایا سعد تم اپنی اولاد کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ, یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگیں اپنی ضروریات کی وجہ سے. تو اگر ایمان کسی کا اتنا ہے, ایسا ہے, اس کو برداشت کر سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, الحمدللہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو تو ایمان ایسا تھا کہ حدیث میں آیا 9 ہجری میں ہم فاقے سے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فتح مکہ کے بعد, اور ہمارے ہاں اتنا فاقہ تھا کہ صفوں کی صفیں گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز طویل کرتے تھے تو پوری صف گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے, لیکن ان جیسا ایمان کسی میں ہو سکتا تھا. لیکن شخص کا اتنا ایمان ہو اس میں کچھ نہیں ہے, مگر جس چیز کا نام فتویٰ ہے وہ منیمم ریٹ پہ. فتویٰ شریعت بتاتی ہے منیمم ریٹ پہ کہ کم سے کم کوئی آدمی کتنا متحمل ہو سکتا ہے, کم سے کم کتنا اس میں تحمل ہے. اب بارش ہو رہی ہے, آپ جماعت کے لیے نماز کے لیے آئے پڑھنے بالکل ٹھیک ہے, لیکن شریعت اگر یہ حکم دے دے کہ جماعت کا بارش کی صورت میں بھی آنا ضروری ہے مسجد کے لیے, تو عام پبلک تکلیف میں پڑ جائے گی. شریعت کہتی ہے اگر شدید بارش ہے تو تمہارے پاس سواری ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جماعت نماز گھر میں پڑھ لو ٹھیک ہے. تو منیمم ریٹ جو فتوے کا ہے نا ہم تو عرض کر رہے ہیں. باقی اگر ایمان کا کبھی ہے تو پھر سبحان اللہ, اس کو کون روک سکتا. ٹھیک ہے, شکریہ. بارہ ہزار میں بھی آتی ہے, 22,000 میں بھی آ جاتی ہے. اب مطلب اب آپ آپ کے پاس گاڑی اب آپ خریدنا چاہ رہے ہیں, وہ تعیشات میں نہ پڑے اپنی ضرورت جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے. تو آپ جیسے کہ اب گھر کے بجائے آدمی کانڈومینیم ہوتا ہے, چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, 100,000 کا گھر مل جاتا ہے. اب ایک لون کی بات کی اب 350,000 کا گھر بھی ملتا ہے, 100,000 کا بھی مل رہا ہے. جی بس اس چیز میں ضرورت پوری ہو جائے بھائی, وہ یہ اس چیز کو اپنی ضروریات زندگی سے ہر آدمی واقف ہے. یہ تو اپنے اپنے جج کرنے کا مسئلہ ہے. اب ضروریات زندگی میں آپ کے یہاں غالباً اور 50 سال بعد بھی ایسی ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہوگا ایئر کنڈیشنر. اب پاکستان میں چلے جائیں تو وہاں بہت ایسے بھی ہیں جن کو بیچاروں کو نیند بھی رات بھر نہیں آتی, دن میں کام نہیں کر سکتے, ان کی ضروریات زندگی. تو ضروریات ہر جگہ مختلف ہیں. آپ کے یہاں ہیٹر کی اتنی شدید ضرورت پیش آتی ہے, سردیوں میں راجستھان میں کراچی کو دیکھیں کون سی ہیٹر کی ضرورت پیش آتی ہے. بھی آ جاتی ہے, 50,000 جیسی ہو. ہم نے کہا جس کی ضرورت جیسی ہو, طبیعت نہیں بھاگی, ضرورت کا وہ آپ اپنے لیے رکھے نا 2,000 کی. مطلب اس کو کوئی کسی انسان کی ضرورت یہی ہے کہ سمجھتا ہے یہ گاڑی 2,000 میں لوں گا, روز مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے میرے لیے, اور 5 منٹ بھی میں اپنے نہیں نکال سکتا, 10 منٹ بھی میں ضائع نہیں کر سکتا. اس کی ضرورت دوسرے درجے میں چلی جائے گی. ایک کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے گزارا چلاؤ, کون سی بڑی بات ہے, اگر بھی خراب ہوئی تو دوستوں سے رائڈ لے لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ اس کی ضرورت کے ذریعے.
یہ تو شریعت میں بھی ہے کہ اگر ایک جگہ آپ اسلام نہیں پریکٹس کر سکے تو آپ ایسی جگہ میں ہو جائیں جہاں پہ اسلام پریکٹس تو اس میں بہت طرح کے مسلم کنٹری سے یہاں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں سے تکلیف سے آئے لیکن اس بات کا کیا پہلی بات یہ کہ ہماری کچھ رائے نہیں تو بہت جاہل آدمی ہے بالکل نکمے ہیں ہماری عقل ایسی جیسے کسی گدھے کی عقل ہو ہمیں بھی بالکل کچھ رائے نہیں اندھے ہیں بالکل نہ پڑھا نہ لکھا نہ کچھ اور ہے اس لیے پہلی تو بات یہ ہے ہاں البتہ دوسری بات یہ کہ جو کچھ کتابوں میں فقہا نے لکھا ہے جو کچھ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اور جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایسا کفر کا مرکز جہاں پہ جبرن منع کرتے ہیں شریعت سے عمل کرنے سے وہاں نہیں رہنا چاہیے وہاں جائز نہیں مثلا مسجدوں کو تالے لگا دیں کہیں کہ جبرن منع کرتے ہیں نماز نہیں پڑھی جائے گی یہ جو جبری طور پہ مذہب کے خلاف کرنا اسلام کے خلاف کرنا عملاً میں روکنا جبرن وہاں رہنا حرام اور اگر وہاں رہے گا کوئی آدمی تو وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا کیونکہ اس پہ شریعت نافذ نہیں ہو سکے گی کوئی بھی حکم پہ عمل نہیں کر سکے گا صحیح ہے اور یہاں پہ آزادی یہ دور ہندوستان میں آیا سکھوں کی حکومت ایسی تھی کہ وہ جبرن مسلمانوں کو روکتے تھے نہیں عمل کرنے دیتے تھے مسجدوں میں انہوں نے تالے لگا دیے تھے کوئی مسلمان آزان نہیں دے سکتا تھا نماز نہیں پڑھ سکتا تھا ذبیحہ نہیں کر سکتا تھا نکاح نہیں ہو سکتا تھا چوری چھپے مسلمان صحیح جائز شادیاں بھی سکھ کہتے تھے کہ کوئی مذہبی رسم مسلمانوں کی باقی نہیں رہی وہ تو اللہ کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پر ان کے رفقا اور ان کے سلسلے کے لوگوں پہ حضرت نے سکھوں سے ٹکر دی تھی اور تب جا کر سکھوں کی حکومت جب برباد ہوئی انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے مذہبی آزادی دے دی انہوں نے کہا کوئی مذہب تم رکھو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ورنہ اگر وہ سکھ رہتے تو مسلمانوں کی حیثیت بر صغیر میں بنگیوں سے زیادہ نہ ہوتی کیونکہ سکھوں نے بنگی نہیں رکھا تھا مسلمانوں جس طرح آج کل دیکھ لیں وہاں سویپر عام طور پہ کرسچن رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کی یہ حالت ہو جاتی تو جس دارالکفر میں شریعت پہ حکومت پابندی لگا دے عمل کرنے پہ وہاں نہیں رہنا چاہیے وہاں سے نکل جائے اور یہی قرآن پاک میں آیا ہے کہ فیما کنتم ہمارے فرشتے موت کے وقت ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہاں زندگی گزاری تو وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین ہم بڑے کمزور تھے ہماری زندگی بس گزر گئی نہیں مذہب سے عمل ہو سکا تو فرشتے انہیں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ تم تہاجروا فیہا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی ہجرت کر کے تمہیں اور چلے جاتے کیوں نہیں چلے گی تو یہ استاد الکفر کے متعلق تو ہے باقی آپ کے ان دیار میں ان ممالک میں رہنا یہاں کوئی مذہب کی طرف سے پابندی نہیں ہے انگریزوں نے کون سا آ کے روک دیا تھا انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھو یا انگریزوں نے بڑے صغیر میں کوئی مساجد توڑ دی تھی 1857 کو تو آپ نکال دیں کہ وہ تو باقاعدہ دونوں طرف کی جنگ تھی اس کے علاوہ کہاں انگریزوں نے کسی مسجد کو مسمار کیا کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھیے آپ روزے نہ رکھیے حج نہ کریے بحث تو شروع اس وقت ہوتی ہے جب مملکت کے قوانین پر عمل درآمد ہو مملکت کے قوانین کی تبدیلی پھر اسلام خطرے میں لوگوں کو نظر آتا ہے یا یہ کہ اسلام کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی خطرناک چیز ہے ورنہ نجی زندگی میں آپ کے یہاں آزادی ہے اس صورت میں یہاں رہنے میں کچھ حرج نہیں مگر ایک چیز دیکھتے رہنا چاہیے جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ میں مرتد ہو جاؤں گا لیعذ اللہ یا میری اولاد آگے مرتد ہو جائے گی اس سے رہنا جائز نہیں یہ ہر آدمی خود جان سکتا ہے تیسرا پہلو آپ کے سوال کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہنا کیسا یہی نا تو بھائی عملی بات ہم آپ سے عرض کریں جو ہمارے اندازے میں اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے غلط ہو ہم لوگوں نے اتنا نہ دیکھا ہو مگر اب تک جتنا بھی امریکہ میں جانا ہوا کیلیفورنیا میں نیو یارک میں شکاگو میں ڈیٹرائٹ میں اور سین ہوزے وغیرہ جہاں بھی گئے عمومی مزاج مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہاں سے نہیں جائیں گے بالکل نہیں جائیں گے یہیں رہنا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ میری یہ ایم ایس مکمل ہو جائے تو میں جا رہا ہوں توبہ توبہ جی کفر ہے کون کہتا ہے
ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अरे भाई MSF होगी, अब क्यों नहीं जा रहे? वो थोड़े से जॉब कर लूं, मुल्क में हालात खराब है। अच्छा, जॉब भी हो गई, अब क्यों नहीं जा रहे? अब शादी हो रही है, शादी के बाद चला जाऊंगा। शादी करके इस माहौल में भी कोई रह सकता है? हमने कहा बहुत अच्छा है। हम कई बरस से देख रहे हैं, कई बरस। अब कई लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इसलिए अमलन देखें, मुसलमान यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, रहना है उन्हें। और मोर ओवर ये कि रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। मुसलमानों को मत चाहें, क्या करेंगे जाकर? यहाँ रहें, यहाँ रह के अपने दीन पर कायम रहें और यहाँ के उलमा पैदा करें। आपके इस पूरे मुआशरे में उलमा नहीं है। आप कब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुफ्तियों से, बरसगीर के मुफ्तियों से काम चलाते रहेंगे? ये कब तक मांग मांग के साथ वाली के घर से, पड़ोसन से आग लाई जाएगी? अपने घर में दिया सलाई रखो भाई, पड़ोसन कब तक आग दे? ये ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقارئ شيخ الشاطر. أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من مسجد سعيد بن جبير بجدة. والثاني جزء تبارك للأخ سهل ياسين من مسجد التقوى بجدة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والثالث سورة المؤمنون والنور للقارئ شيخ الشاطر. والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم